الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد اشرفی ضیائی حفظہ اللہ، استاد المحترم حضرت علامہ مولانا نہال الدین اشرفی ندوی حفظہ اللہ، حضرت مولانا ثقلین احمد ضیائی اشرفی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام، شعراء عظام، گھروں میں تشریف فرما خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی گفتگو سے قبل چند اشعار میں بھی آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس فہرست میں میرا نام بھی ثبت ہو جائے. حضرت علامہ نصیر احمد نصیر سراجی کا یہ کلام ہے جو بڑا پیارا کلام ہے. چند اشعار آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے. کہ شاعر کہتا ہے کہ یہاں محمد وہاں محمد، یہاں محمد وہاں محمد، ادھر محمد ادھر محمد، جہاں بھی دیکھا نگاہ دل نے وہیں پہ آئے نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا جائے تو آپ کی زبان پہ درود کے کلمات ہونے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجے، اور بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. لہٰذا جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو ہماری زبان پر درود کے کلمات ہونے چاہیے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہاں محمد وہاں محمد، ادھر محمد ادھر محمد، جہاں بھی دیکھا نگاہ دل نے وہیں پہ آئے نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ریسرچ مجھے یاد آ رہی ہے کہ دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غلامان رسول رکھتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہاں محمد وہاں محمد، ادھر محمد ادھر محمد، جہاں بھی دیکھا نگاہ دل نے وہیں پہ آئے نظر محمد. بشر یقیناً ہیں لیکن ایسے ہیں عالی منصب بشر محمد، زمین پر ہیں اور آسماں کی سنا رہے ہیں خبر محمد. ادب سے پلکیں بچھا رہی ہیں، ادب سے پلکیں بچھا رہی تھی تمام رستے میں کہکش آئے، فضائے مریخ و مشتری میں ہوئے جو گھر میں سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان سے پوشیدہ عہد ماضی نہ دور مستقبل ان سے پنہا، کھڑے ہیں نگران وقت بن کر فصیل ایام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو در پہ قتل تھے مسلسل انہیں بھی جا کی امان بخشی، لہو کے پیاسے حریف پر بھی مہر با کس قدر محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و کلمہ زبان پر ہو، سکون کی کیفیت ہو دل میں۔ درود و کلمہ زبان پر ہو، سکون کی کیفیت ہو دل میں۔ الہی جب آئے وقت رحلت، ہو میرے پیش نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک بندے مومن کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب وہ مرے، جب اس کا آخری وقت آئے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ امید کیا یہ یقین ہے مجھ کو، امید کیا یہ یقین ہے مجھ کو، بروز محشر نہ ہوگی خواری، نہ جائیں گے جنت بری میں غلام کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ ملائکہ جن کے در پہ جا کر سلامیوں کے بکھیرے گوہر، ملائکہ جن کے در پہ جا کر سلامیوں کے بکھیرے گوہر، خدا بھی جن پر درود بھیجے ہیں وہ مثالی بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک زمانے میں رہنمائی کرے گی روشن حیات جن کی، ہر ایک زمانے میں رہنمائی کرے گی روشن حیات جن کی، نصیر تاریخ وقت کے ہیں وہ منفرد راہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سے درود شریف کے نذرانے پیش کر لیں۔ پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ محبوب فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی تو میری پیروی کریں، یحببکم اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ان تمام دعووں کی نفی کر رہا ہے، ان تمام دعووں کو ریجیکٹ کر رہا ہے، مسترد کر رہا ہے کہ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک یہودی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایک عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے گاڈ سے محبت کرتا ہے، ایک ہندو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے بھگوان سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک خدا کو ماننے والا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، خدا سے لو کرتا ہوں۔ ہر ایک اس کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العزت تمام دعووں کو رد کرتا ہے اور ریجیکٹ کرتا ہے اور فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تب تمہیں اللہ کی محبت مل جائے۔ تو جب اللہ کی محبت چاہیے تو پھر ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور اللہ رب العزت نے اس پورے معاملے کو بالکل وضاحت کے ساتھ صاف کر دیا اور اپنے نبی کی زبانی کہلوایا کہ نبی آپ فرما دیجیے کہ یہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن فاتبعونی جب تک تم میری پیروی نہیں کرو گے اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اور جب تم میری پیروی کر لو گے تو صرف اللہ کی محبت تم کو نہ ملے گی بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ تو عزیزان گرامی وقار، یہاں پہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا جو حکم دیا ہے، وہ پیروی محبت والی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے محبت والی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ محبت والی پیروی دائمی ہوا کرتی ہے، پرماننٹ ہوا کرتی ہے، جبکہ لالچ والی پیروی اور خوف والی پیروی یہ ٹیمپریری ہوتی ہے۔
جب تک خوف ہے ہم پیروی کرتے ہیں، جب تک لالچ ہے تب تک ہم پیروی کرتے ہیں، جس دن یہ مفاد ختم اس دن پیروی ختم۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اے لوگو تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میری پیروی کرو، اور پیروی بھی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ محبت والی پیروی ہونی چاہیے، نہ خوف والی ہو نہ لالچ والی۔ یہی وجہ ہے تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کی جائے وہ محبت والی کی جائے۔ محبت والی پیروی جب بندہ مومن کرتا ہے تو پھر وہ نہ نفع دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے، بلکہ پیروی کرتا رہتا ہے۔ اور پیروی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جڑ جاتے ہیں، فالوور بن جاتے ہیں۔ آپ نے فیس بک کے بہت سارے فالوور کو دیکھا ہوگا، ٹویٹر کے دیکھا ہوگا، ملین بلینز میں فالوورز ہوتے ہیں، لیکن برائے نام۔ تو یہاں پہ جو فالو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محبت والا فالو کرنا ہے۔ اور اتباع پیروی اس کو کہتے ہیں کہ بندہ مومن اگر جس کی پیروی کرے نہ اس کے برابر چلے نہ اس کے آگے چلے بلکہ اس کے پیچھے چلے اور جڑ جائے۔ یہ بڑا خاص نکتہ ہے کہ لوگ برابری کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لہذا پیروی کا جو حکم ہے وہ پیروی نہ برابر چلنے کا حکم ہے نہ آگے چلنے کا حکم ہے بلکہ پیچھے جڑ جانا۔ مثلا اگر ٹرین کو ہم دیکھتے ہیں تو انجن آگے لگا ہوتا ہے، پیچھے تمام ڈبے ہوتے ہیں، وہ جڑے ہوتے ہیں، نہ برابر چلتے ہیں نہ آگے چلتے ہیں بلکہ پیچھے جڑے ہوتے ہیں۔ انجن جدھر جدھر گھومتا ہے ڈبے ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی محبت والی کرے، آنکھ بند کر کے کرے، نہ نفع دیکھے نہ نقصان دیکھے، بس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا دیکھے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پیروی محبت والی۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے، بڑی مشہور حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اس وقت تک وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ محبت کہتے کس کو؟ محبت کی باتیں ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت المحبت ہے صفت نفسیت تنبع من القلب۔ محبت ایک ایسی نفسیاتی صفت کا نام ہے، ایک ایسی فیلنگ کا نام ہے جو دل پر وارد ہوتی ہے، دل پر وارد ہوتی ہے۔ اب محبت کا معنی سمجھیے، یعنی محبت جو ہوتی ہے وہ دل پر وارد ہوتی ہے۔ محبت کے کئی میننگز بیان کیے گئے، لٹرلی میننگ، اس میں سے دو میننگ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا معنی جو محبت کا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی محبت کی وجہ سے اس بندے کا دل صاف ہو جائے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت کی وجہ سے بندہ مومن کا دل صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، چمکدار ہو جائے، اور ایسا چمکدار ہو جائے گویا دانتوں کی سفیدی۔ تو اس طرح سے جب کسی بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا دل صاف ہو جانا چاہیے، پیوریفائی ہو جانا چاہیے۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ مومن کو اگر رسول سے محبت ہے تو اس کا دل صاف ہو جائے۔ دل میں کینہ ہے، دل میں بغض ہے، دل میں جلن ہے، دل میں حسد ہے، دل میں نفرتیں ہیں، دل میں عداوتیں ہیں، تو جان لیجئے وہ دل کامل ایمان والا نہیں ہے، اور اس دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جب محبت ہو جائے تو دل صاف ہو جائے۔ دوسرا معنی سن لیجیے،
دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس بندے سے جڑ جاتا ہے، اس سے جڑ جاتا ہے اور اس کا تعلق انبریکیبل ہو جاتا ہے، بالکل اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ سارا زمانہ اس کو ایک دوسرے کو الگ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر وہ پھر بھی جڑے رہتے ہیں۔ یہ جڑے رہنا علامت ہے محبت کی۔ لہذا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے، انبریکیبل ہو جائے۔ اگر بندہ مومن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہونا چاہیے، جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 1 محبت ہو تو دل صاف ہو جائے۔ نمبر 2 محبت ہو تو رسول سے جڑ جایا جائے۔ اب جو لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی پیروی کریں۔ رسول کی پیروی محبت والی کرنی ہوگی۔ محبت کیا ہے کہ رسول سے جڑ جایا جائے، اور جب رسول سے محبت ہو جائے تو دل صاف ہو جائے۔ اب بندہ مومن کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ اس کا دل پاک ہے، صاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محبت صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور کس طرح کیا کرتے تھے تھوڑی جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھتے چلے جائیے، آپ کی بایوگرافی کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ دیکھیں گے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہجرت کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں اس رات کو یاد کیجئے کہ صحابہ کرام نے کس طرح حضور سے محبت کی داستان پیش کی۔ ایک طرف علی ہیں جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر استراحت پہ لیٹنے کے لیے تیار ہے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کفار قریش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں کہ موقع ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لیٹنے کا حکم دیا۔ اپنی جان کی قربانی دینا بھائی یہ بڑی بات ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا، وہ حدیث یاد کیجئے، انہوں نے کہا تھا واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، سوائے اپنی جان کے، اپنی جان کو چھوڑ کر کے ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے عمر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جب یہ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میری جان بھی پیچھے رہ گئی، ہر شے سے محبت بڑھ چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ایمان اب مکمل ہوا۔ جان قربان کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، زبانی بات کرنا الگ ہے۔ صحابہ کرام زبانی بات نہیں کرتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے، اور جو ان کے دل میں رہتا تھا وہی کہتے تھے۔ جب تک ان کے دل میں یہ تھا کہ میری جان سے بڑھ کر محبت نہیں ہے، فاروق اعظم نے وہی کہا۔ لیکن جب جان سے بڑھ کر کے محبت ہو گئی تو یہ بھی کہا یا رسول اللہ میری جان پیچھے رہ گئی اور آپ سے ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے۔ جب ہجرت کی رات آئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ داستان عشق دکھا رہے ہیں، دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ نکلتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلتے ہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر رہے ہیں۔
جب یہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صدیق کیا ہو گیا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب یہ خوف لگا رہتا ہے کہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے تو آگے چلا جاتا ہوں، جب یہ لگتا ہے کہ دشمن دائیں جانب سے آ رہے ہیں تو دائیں جانب چلا جاتا ہوں، جب لگتا ہے کہ دشمن بائیں جانب سے آ رہا ہے تو بائیں جانب چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن حملہ کرے تو پہلے مجھ پہ حملہ کرے اور میں آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کروں۔ یہ مزاج تھا، یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی، یہ اتباع تھی، یہ پیروی تھی کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کر رہے ہیں۔ آگے جب وہ غار کے پاس پہنچتے ہیں تو اس واقعے کو بھی یاد کیجیے کہ صدیق اکبر پہلے اندر جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے، آپ اندر پہلے جاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، اندھیرے میں ٹوہ کر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سوراخ ہے، اپنی چادر کو پھاڑتے ہیں اور ہر سوراخ میں ڈال دیتے ہیں، ایک سوراخ بچ جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی کو سوراخ میں ڈال دیتے ہیں، اپنے پیر کو سوراخ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں آرام فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے ہیں اتنے میں سانپ آتا ہے اور جو سوراخ بچ جاتی ہے جس میں صدیق اکبر اپنا پاؤں لگاتے ہیں، پیر لگاتے ہیں، وہ سانپ بڑا ڈستا ہے، زہریلا سانپ، اور ڈستا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ برابر بھی موومنٹ نہیں کرتے ہیں، حرکت نہیں کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ساتھ نہیں دیتی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو صدیق اکبر بتاتے ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شفا یا بھی مل جاتی ہے۔ حاضرین محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح کی محبت کر رہے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ محبت ہے۔ اور ایک ہم محبت کرتے ہیں صرف زبانی ہماری باتیں ہوتی ہیں اور کوئی عمل ہمارا نہیں بتاتا ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ آگے بڑھیے، اسلام کا مطالعہ کرتے جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے، صلح حدیبیہ کے واقعے کو یاد کیجئے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں بھی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور جان نثاری کی عظیم مثالیں پیش کی۔ اور یہ بات اس وقت کفار قریش کے جو رؤساء تھے وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول کے وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایک سفیر جو تھا کفار قریش کی جانب سے آیا تھا، وہ سفیر عروہ بن مسعود، انہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ 8 ہجری میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو عروہ بن مسعود وہ آتے ہیں، سفیر بن کر کے آتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، کیا یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ تشریف لائے؟ چنانچہ وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کفار قریش کو جا کر کے بتلاتے ہیں، اور جا کر کے بتلاتے ہیں، کیا بتلاتے ہیں؟ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسرا بھی گیا ہوں، بڑے بڑے پروٹوکول بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی رعایا، ان کے چاہنے والے ان کا کیسا ادب کرتے ہیں، ان سے کیسی محبت کرتے ہیں، مگر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کی جس طرح کا ادب کرتے ہیں، جس طرح کی محبت کرتے ہیں، میں نے اب تک ایسی مثال نہیں دیکھی۔
اور وہ عروہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں تو یہ ان کے صحابی اپنے ہاتھوں کو لگائے ہوئے حضور کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر مل لیتے ہیں، اور جن کو یہ نصیب نہیں ہوتا ہے وہ پیچھے سے ان صحابہ کرام کے ہاتھوں کو مس کرتے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گرا۔ تو جب رسول لعاب دہن نکالتے ہیں تو صحابہ کرام ہاتھ لگا لیتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بال کٹواتے ہیں تو ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، ہر ایک قطرے کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عالم تھا، یہ پیروی تھی، یہ اتباع تھی۔ اور عروہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح کا پروٹوکول میں نے کہیں نہیں دیکھا، یہ محمد عربی کے غلام اس طرح کر رہے ہیں جو اپنے نبی کے چہرے سے لگنے والے پانی کے قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے نبی کے خون کو زمین پہ کیسے گرنے دیتے۔ عروہ بن مسعود اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح عشق کرتے ہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، اسی صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی دیکھیے کہ جب ان کو سفیر بنا کر کفار قریش کے پاس بھیجا جاتا ہے تو اس وقت ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ طواف کر لیجئے، آپ صحیح کر لیجئے، آپ عمرہ کر لیجئے، اپنا مکمل کر لیجئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، آپ جواب دیتے ہیں میرے نبی، میرے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک طواف نہیں کریں گے، جب تک عمرہ نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا۔ اور جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام اس پر پوچھتے ہیں تو آپ بیان فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، اگر مجھے سال بھر تک عمرے کی اسی حالت میں مجھے رکھا جاتا مکہ میں اس وقت بھی کعبہ کا طواف نہ کرتا، عمرہ نہ کرتا، جب تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آتے اور حضور عمرہ نہ کر لیتے۔ یہ تھا ان کا ادب، یہ تھا ان کا عشق، یہ تھا ان کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں آئے بغیر بندہ مومن کی محبت قابل قبول نہیں ہے، اس کی محبت اس کے منہ پر دے ماری جائے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں۔ حاضرین محترم، ہر موقع پر چاہے جنگ کا عالم ہو، چاہے کوئی اور واقعہ ہو، ہر واقعے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ محبت دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کس طرح محبت کریں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس تقریر کو سن رہی ہیں تو ایک واقعہ ان کے لیے بھی میں بالخصوص پیش کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی، اس میں بہت سارے صحابہ کرام مارے گئے، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس وقت ایک صحابیہ جن کا نام خنسا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے بھی شہید، جن کا ایک بیٹا بھی شہید ہوا، جن کے شوہر بھی شہید ہوئے، جن کے باپ بھی شہید ہوئے، جن کے بھائی بھی شہید ہوئے، 4 افراد شہید ہوئے بیک وقت۔ ایک بیٹا تھا، بیٹے کی محبت اس کی ماں سے جا کر کے پوچھو کیسی محبت ہوتی ہے، اور باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے ایک اولاد سے پوچھو، اور شوہر کی محبت کیسی ہوتی ہے اس کی بیوی سے پوچھو۔ شوہر بھی شہید ہو جاتا ہے، بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے، باپ بھی شہید ہو جاتا ہے، بھائی بھی شہید ہو جاتا ہے۔ جب احد سے صحابہ کرام واپس لوٹ رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابیہ آتی ہیں اور یہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، ان سے کہا جاتا ہے آپ کا باپ شہید ہو گیا، ان سے کہا جاتا ہے آپ کا بھائی شہید ہو گیا، ان سے کہا جاتا ہے آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔
وہ ان تمام لوگوں کے جسموں کو دیکھتی ہیں، اس کے بعد بھی پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ٹھیک ہے، خیر سے ہیں، عافیت سے ہیں۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے چلو۔ جب جاتی ہیں اللہ کے رسول کو دیکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں تسلی آتی ہے اور وہ اللہ کے رسول کی چادر کو پکڑ کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیر و عافیت سے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے اور سارا غم میرے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایک صحابیہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یوں تو اس جنگ میں بڑی بڑی صحابیوں نے بھی حصہ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو سب کچھ قربان کیا۔ یہ بات کرنا کہ ہم اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے مال سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ ایک اور واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے گھر سے تشریف لے کر آتے ہیں، باہر آتے ہیں، گھر کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول انصار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو جب دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بات مجھے بڑی پریشان کر رہی ہے، بڑی بے چین کر رہی ہے یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ تھے نا جو حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جب رسول کے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ نقاہت سی محسوس ہو رہی ہے، کچھ پریشانی سی لگ رہی ہے، تو وہ دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ مجھے یہ کیفیت آپ کی دیکھ کر میرے دل میں بے چینی ہو رہی ہے یا رسول اللہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی یہ دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے وہ اس صحابی کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی فاقہ چل رہا ہے، فاقہ چل رہا ہے۔ کئی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو جو پھیلایا ہے، اس تبلیغ کا جو کام کیا ہے، نہ جانے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ 2 وقت کا کھانا ہمیں نہ ملے، 1 وقت ہمیں پانی نہ ملے، ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے۔ مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اتنی محنت مشقت جھیل کر کے امت کو یہ دین دیا جس کی ہمیں قدر نہیں۔ جب وہ صحابی یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ فاقہ میں ہیں، وہ صحابی پیچھے قدم اٹھاتے ہیں، دوڑتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر تلاش کرتے ہیں، کچھ کھانے کا مل جائے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے، اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے جائیں۔ جب گھر پہ بھی کچھ نہیں ملتا ہے تو دیکھتے ہیں گھر میں کچھ نہ کھانا ہے نہ پیسہ ہے کہ کچھ خرید کر کے لے کر جائیں۔ چنانچہ وہ ایک قبیلے کی جانب جاتے ہیں اور وہاں یہ طے کرتے ہیں کہ میں کنویں سے پانی نکالوں گا، ہر ڈول کے عوض 1 کھجور دے دینا، ہر ڈول کے عوض پانی نکالنے کے 1 کھجور دے دینا۔ اب اس طرح سے وہ صحابی محنت کر کے پانی کا ڈول نکال رہے ہیں بار بار اور کھجوریں جمع کر رہے ہیں۔ روایتوں کے مطابق آتا ہے اپنی گود میں گود بھر کر کے کھجوریں جمع کر لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجور جمع کر لیتے ہیں۔ جب اتنی کھجور ہو جاتی ہے پھر پلٹتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مجلس میں اسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیے۔ یہ محبت ہے میرے بھائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں سے کھجور لے آئے ہیں میرے صحابی؟
وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول مزید ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے میرے صحابی تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے عشق کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خدا کی عزت و جلال کی قسم یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت ہے، اپنے مال سے بڑھ کر کے محبت ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر کے محبت ہے، یا رسول اللہ مجھے ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے آپ سے۔ اللہ کے رسول پھر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تم مجھ سے محبت کرتے ہو لہذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ فقر اور مصیبتیں تمہارے پاس بڑی تیزی سے آئیں گی، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس مصیبتیں بھی اسی طرح آتی ہے اس کی آزمائش کے لیے۔ لہذا آج مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور ان لمحوں میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم دین کی اہم ترین جو احکام ہوتے ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں طاق پر اور حرام و حلال کی تمیز بھول کر کے غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول سے محبت کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو، میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے، جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دو ریوارڈ دیتا ہے، اس پر دو طرح کے انعام و کرام فرماتا ہے۔ وہ دو انعام و کرام کیا ہے؟ بندہ مومن اب تک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ حضور کے دامن کرم میں آ جاتا ہے، جب وہ حضور سے محبت کرنے لگتا ہے، جب وہ حضور کی پیروی کرنے لگتا ہے تو حاضرین محترم اللہ سبحانہ و تعالی اسے صرف اپنی محبت نہیں دیتا بلکہ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ صرف محبوب نہیں بناتا، اس کے تمام گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ یہ دو طرح کے ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عنایت فرماتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا فالوور بن جایا جائے، سچی پکی اتباع کی جائے۔ وہ اتباع کیسی اتباع ہو؟ وہ عملی اتباع ہو، وہ زبانی بھی اتباع ہو، وہ روحانی بھی اتباع ہو۔ ہر طریقے کی اتباع لازمی ہے، ہر طریقے کی اتباع ضروری اور کمپلسری ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہمارا چلنا بھی حضور کی طرح ہو، ہمارا بیٹھنا بھی حضور کی طرح ہو، ہماری تجارت بھی حضور کی طرح ہو، ہمارا دنیا کے تمام معاملات ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو۔ اس لیے کہ جو محبت کرنے والا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم نماز کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے؟ بعض لوگ نفع یا نقصان کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، بعض پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب حاضرین محترم عشق کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز اس لیے پڑھی جائے کہ حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک ملے، اور بندہ مومن جو دم یہ بھرتا ہے کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ نماز نہ پڑھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہ پہنچائے، یہ کیسے پیروکار ہیں ہم، یہ کیسے فالوور ہیں؟ برائے نام فالوور ہیں۔ لہذا اس پورے معاملات کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے محبت سے شروع کیا ہے، محبت پہلی چیز ہے۔ یہاں پہ اس نہج کا بھی ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو تو سب سے پہلے رسول کی محبت سکھلاؤ، پھر ان کو پیروی کرنا سکھلاؤ بغیر کسی نفع اور نقصان کے، کوئی فائدہ اور نقصان نہ دیکھے، بس رسول نے کہہ دیا ہے تو ہم عمل کریں گے، رسول نے کہا ہے سچ بولنا ہے تو سچ بولیں گے، کتنا بڑا لاس ہو رہا ہو، کتنا بڑا پروفٹ لاس ہو رہا ہو، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، بس سچ بولیں گے۔ اگر رسول نے کہہ دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔
حاضرین محترم، اس طرح سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے اولاد کی 3 نہج پر تربیت کرو۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھلاؤ۔ نمبر 2، اپنے نبی کی آل کی محبت انہیں سکھلاؤ۔ وہ آل کون سی آل؟ وہ علی کی محبت، وہ فاطمہ کی محبت، وہ حضرات حسنین کریمین علیہ السلام کی محبت، ان کی محبت سکھلاؤ۔ وتلاوت القرآن، اور تیسرا نہج جو اللہ کے رسول نے فرمایا، تیسرا طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کی تلاوت سکھلاؤ۔ اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرو، رسول اللہ کی محبت سکھلاؤ، رسول اللہ کی آل اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، اور کلام اللہ شریف کی تلاوت سکھلاؤ۔ رسول اللہ کی محبت بھی عملی محبت کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے، الا المودۃ فی القربى کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ اور مودت کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ المودۃ ہی صفۃ عملیۃ تقع بعد وجود المحبہ، یہ محبت کے وجود کے بعد آتا ہے، جس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ معلوم یہ چلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر یہ فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جو محبت کرنا ہے وہ مودت والی محبت کرنا ہے، جس کا تعلق عمل سے ہوا کرتا ہے۔ یا حسین کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ حسین کے مشن کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے میدان کرب و بلا میں اپنے آپ کو جس طرح سے قربان کر دیا، اپنے خانوادے کو جس طرح سے قربان کر دیا، اور باطل کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکایا اور ان سے بیعت نہ کی ہے، یہ عمل ہمیں کر کے دکھانا ہے۔ آج وقت اس کا تقاضا کرتا ہے، اس وقت اس کی ریکوائرمنٹس ہے۔ آج اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، آج لوگ ڈر رہے ہیں صحیح بات کو شیئر کرنے سے، صحیح بات پھیلانے سے۔ کیوں بھائی، کیوں ڈر رہے ہیں؟ عزیمت کا کام کیجئے، حسین کا نام لینے والے ہیں آپ فلسطینیوں کا ساتھ دیجئے۔ کس طرح ساتھ دیا جائے؟ صحیح چیزیں اور صحیح باتیں، صحیح خبریں لوگوں تک پہنچائی جائے، اس طرح فلسطینیوں کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اور وہ جانثاری اور وہ جو جذبات اپنے دکھا رہے ہیں فلسطین اور بیت المقدس کے حوالے سے، وہ جذبات ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے۔ اس طرح سے اگر ہم زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں جاگزی کیجئے، رسول کی آل سے محبت کیجئے، اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔